یہ کمپیر کیا تھا ہمارا اس دنیا کے ساتھ تعلق، مین ود دس ورلڈ، ایک انسان کا اس دنیا کے ساتھ تعلق، کہ اس کے بارے میں 3 تھیوریز پائی جاتی ہیں. ذرا سا اس کے اوپر غور کیجیے گا. اس کے بارے میں 3 تھیوریز پائی جاتی ہیں، یعنی موٹی موٹی. اگر آپ مائنیوٹ اس میں چلے جائیں تو پھر تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ بائی اینڈ لارج براڈلی اسپیکنگ بات کریں تو 3 بڑی تھیوریز پائی جاتی ہیں. پہلی تھیوری، ہمارا اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق. آیت آپ کے سامنے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ آیت ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے. اب آئیے اس کے بارے میں پہلی تھیوری یا پہلا اسکول آف تھاٹ جو شہید مطہری نے ڈسکس کیا وہاں پر، وہ فرماتے ہیں کہ تھیوری یہ ہے، اسکول یہ ہے، آئیڈیا یہ ہے، فلسفی یہ ہے کہ ہمارا اس دنیا کے ساتھ وہی تعلق ہے جو طوطے کا پنجرے کے ساتھ ہوتا ہے. جو طوطے کا پنجرے کے ساتھ ہوتا ہے، برڈ وتھ کیج. ایک انسان ہے، اس کو زندان کے اندر، جیل کے اندر ڈال دیا گیا. تو جس طریقے سے وہ انسان جیل کے اندر ہوتا ہے، وہ طوطا پنجرے کے اندر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم دنیا کے اندر ہیں. یہ ایک تھیوری ہے، فیسنیٹ کرتی ہے آپ کو اچھی لگتی ہے یہ تھیوری. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہو، اسلام اس کو ایگری نہیں کرتا. اسلام اس کو ایگری نہیں کرتا، اسلام اس کو بائی نہیں کرتا. یہ اسلام کی تھیوری نہیں ہے. روکیے گا، یعنی پریشان مت ہوئیے گا کہ یہ کیا بات ہوئی، کیا اسلام اس کو بائی نہیں کرتا؟ ایبسولوٹلی ناٹ، بالکل بائی نہیں کرتا. تھیوری یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں ہے کیسے، کہ جیسے ایک پرندہ، ایک طوطا پنجرے میں ہوتا ہے، ایک انسان جیل میں ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ واقعاً اگر ہمارا اس دنیا کے ساتھ یہی تعلق ہے تو کیا اس پرندے کے پنجرے سے اڑ جانے پر آپ اس پرندے کو کنڈیم کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو برا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا پرندہ تھا اڑ گیا؟ ارے اس کی مرضی کے خلاف آپ نے اس کو پنجرے میں ڈال دیا تھا، اس کو موقع ملا اڑ گیا، اس کو موقع ملا اس نے دروازہ توڑا نکل گیا. آپ مجھے بتائیے کہ اس پرندے کی اس اڑان پر، اس فلائٹ پر، ہاؤ کین یو کنڈیم ہم؟ آپ اس کو کیسے کنڈیم کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے مذمت کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ اس تھیوری کا نتیجہ یہ ہے کہ سوئسائڈ بالکل اچھا عمل ہے. خودکشی ایک بہت اچھا عمل ہے. ایسے کہ خودکشی کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ جس طریقے سے اس پرندے کو پنجرے سے اڑنے کا موقع مل رہا ہے، خودکشی کرنے والا اتنا دلیر ہے، اتنا بریو ہے، اتنا بہادر ہے کہ اس کو موقع ملا، اس کو سمجھ میں آیا جان چھڑاؤ. What is going to happen at the end of the day؟ آخر میں میری زندگی کیا ہوگی؟ ختم ہی تو ہوگی. تو اتنا پریشان ہونے کے بعد، اتنا زحمتیں برداشت کرنے کے بعد، بیڈ ریڈن بھی ہو جاؤں، بیمار بھی ہو جاؤں، یہ بھی ہو جاؤں، وہ بھی ہو جاؤں، کیا اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اگر میرے پاس ایک اچھا سا ایگزٹ موجود ہے تو ٹھیک ہے، زہر کھاؤ، نکلو، گولی مارو، خود کو نکلو. کیا آپ بلیو کریں گے کہ ایز اے فلسفی یہ آج بھی کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے؟ ایسی سوسائٹیز ہیں کہ جہاں پر سوسائڈ کرنے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یہ مانا جاتا ہے کہ جناب یہ بہت زیادہ بہادر آدمی ہے کہ اس نے سوسائڈ کر لیا، اس نے خودکشی کر لی. کیا اسلام اس کو بائی کرتا ہے؟ اسلام اس کو قطعاً بائی نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے رانگ. کس نے آپ کو کہا کہ آپ کا دنیا کے ساتھ یہ تعلق ہے؟ لائٹر نوٹ پر ایک بات کروں جو مجھے بہت پسند ہے، جملہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا. انہوں نے خودکشی کے اوپر ایک مرتبہ تبصرہ کیا تھا. وہ فرماتے ہیں خودکشی کیا ہے؟ میدان حیات سے فرار. خودکشی کیا ہے؟ کہ میدان حیات سے فرار. کہ میدان حیات ہے، زندگی کا میدان ہے. خودکشی کرنے والا اس سے فرار اختیار کرتا ہے تو فرار وہ کرے جو فرار کا ماننے والا ہے. حیدر کرار کا ماننے والا کا بھی فرار اختیار. کہ فرار وہ اختیار کرے جو فرار کا ماننے والا. حیدر کرار کا ماننے والا کبھی فرار اختیار نہیں کرتا، نہ میدان جنگ سے، نہ میدان حیات سے. تو یہ تھیوری چاہے آپ کو کتنی ہی فیسنیٹ کرے، بات تو بڑی زبردست کی ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان ہے وہ کنویں کے اندر گر گیا اگینسٹ ہز ول، وہ گر گیا، اس کو موقع ملے گا وہ نکلے گا اس سے باہر. اس طوطے کو پنجرے کے اندر ڈال دیا، اس کو موقع ملے گا وہ وہاں سے اسکیپ کرے گا. بالکل اسی طریقے سے اگر ایک انسان ہے، اگر دنیا اس کے لیے زندان ہے، اگر دنیا اس کے لیے پریزن ہے، تو اس کو موقع ملے تو اس کو نکل جانا چاہیے. نو، اسلام کہتا ہے رانگ.
اسلام کیا کہتا ہے اس کو بھی چھوڑیے. دوسری فلسفی سیکنڈ، شہید مطہری نے اس کی نسبت دی ہے حکیم جالینوس کی طرف، گیلن گریک فلسفر، اور کوٹ کیا ہے انہوں نے مولانا روم کو، مولوی مانوی. کیا عجیب بات ہے کہ سورہ روم میں مولانا روم کا تذکرہ آ رہا ہے. تو مولانا روم کی آپ جانتے ہیں مثنوی بہت شورۂ آفاق ہے، جو ان کی مثنوی ہے بہت شورۂ آفاق ہے، اس کو مسلسل کوٹ کیا جاتا ہے، لیکچرز ہوتے ہیں اس کے اوپر، دروس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر واقعاً بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مانوی اعتبار سے بڑی قدر و قیمت کی حامل ہے. تو مولانا روم نے حکیم جالینوس کو کوٹ کیا، اور مولانا روم کو شہید مطہری نے اپنی اس کتاب کے اندر کوٹ کیا. اور وہ کیا؟ حکیم جالینوس نے بالکل 180 ڈگری کے اوپر ایک دوسری بات. وہ پہلی فلسفی اس کے مطابق زندگی کچھ نہیں ہے، یہ دوسری فلسفی اس کے مطابق زندگی سب کچھ ہے، دنیا اور دنیا کی زندگی یہ سب کچھ ہے. ایز اے ریزلٹ اگر آپ دیکھیں he preferred life even if it meant living in the belly of a mule with only the head. وہ کہتے ہیں میں زندہ رہنا چاہتا ہوں ٹو دا ایکسٹینٹ کہ اگر مجھے زندگی اس طریقے سے ملے کہ میرا پورا وجود ایک میول، ایک خچر کے اندر ہو، ایک جانور کے اندر میں چلا جاؤں، لیکن صرف میرا سر باہر ہو اور مجھے سانس لینے کا موقع ملے. تو اگر اس طریقے سے بھی مجھے زندہ رہنے کا موقع ملے تو میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل 180 ڈگری پر دوسری فلسفی. وہ پہلا نظریہ زندگی کچھ نہیں ہے، جس طرح سے طوطے کو آپ نے پنجرے میں ڈال دیا اس طرح سے ہم کو دنیا میں ڈال دیا، مینز زندگی کچھ نہیں، دنیا کی زندگی مینز نتھنگ. یہ دوسرا کنسیپٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت فنا کا نام، جس کے نتیجے میں اگر ایک انسان مر گیا تو جب تک تھا اس کا وجود تھا، چلا گیا تو وجود نہیں ہے، ختم. تو وہ کہتے ہیں کہ انسٹنکٹ یہ بتاتی ہے، ہیومن انسٹنکٹ، ہیومن نیچر، کہ میں باقی رہنا چاہتا ہوں، میں ختم نہیں ہونا چاہتا. جب میں باقی رہنا چاہتا ہوں تو پھر میں کیا کروں کہ کسی طریقے سے بھی مجھے بقا ملے. اگر بقا اس طرح سے ملتی ہے کہ یعنی انتہائی پینفل کہ میرا پورا وجود خچر کے اندر ہے، صرف میرا سر باہر اور مجھے سانس لینے کا موقع مل رہا ہے، ایون ان دیٹ پرٹیکولر اسٹیٹ آئی وڈ لائک ٹو لیو، میں مرنا نہیں چاہتا. یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے اس طرح کی کیفیت کہ دعا کی جاتی ہے پروردگار اس کی مشکل کو آسان کر دے. وہ کہتے ہیں نہ، اول تو میں خدا کو ہی نہیں مانتا، نمبر 2 اگر ایسا کچھ ہے بھی تو بھی میرے لیے یہ دعا مت مانگو، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور میری بقا اس کے اندر ہے، لہٰذا میں اس طرح سے بھی باقی رہنا چاہتا ہوں. یہ بالکل 180 ڈگری کے اوپر دو نظریات ہیں. اب آئیے تیسری چیز، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے وہ بھی غلط، یہ بھی غلط. اسلام کہتا ہے کہ نہ ہم اس تھیوری کو بائی کرتے ہیں، نہ ہم اس تھیوری کو اون کرتے ہیں، یہ دونوں غلط. نہ زندگی اس کا نام ہے، نہ زندگی اس کا نام ہے، نہ دنیا اس کا نام ہے، نہ دنیا اس کا نام. کہ پھر ہمارا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسلام کی نظر میں ایک انسان کا دنیا کے ساتھ وہی تعلق ہے جو طالب علم کا اسکول کے ساتھ ہوتا ہے، کسان کا کھیت کے ساتھ ہوتا ہے. جو ایک کسان کا کھیت کے ساتھ، فارمر کا فیلڈ کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کا اسکول کے ساتھ، جو اس کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہی ایک انسان کا دنیا کے ساتھ تعلق. کیا مطلب؟ کہ جب ایک طالب علم اسکول جا رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنوں سے دور ہوتا ہے، وہ دوری اس کو کھلتی ہے، اس کو اچھی نہیں لگتی، مگر وہ وہاں پر جاتا ہے. وہ کیوں جاتا ہے؟ وہ یہ جدائی کیوں برداشت کر رہا ہے؟ کچھ بننے کے لیے. وہ بننے کے بعد کیا اسکول ہی میں رہے گا؟ اگر وہ اسکول ہی میں رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقصد کو اس نے فراموش کر دیا. اس کو اسکول میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، کچھ بننے کے لیے بھیجا تھا. اس کو اسکول میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، کچھ بننے کے لیے بھیجا تھا. جب اسکول میں اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی اور اس کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ثابت ہوئے، آج آپ پاس ہو گئے، یہ سرٹیفکیٹ لیجئے، یہ انعام لیجئے اور جائیے، تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے اسکول اتنا اچھا لگتا ہے، میں جانا ہی نہیں چاہتا. اگر وہ اسکول میں رکنا چاہے تو جتنے ٹیچرز ہیں اس سے کیا کہیں گے؟ ارے بیٹا تم یہاں کے لیے نہیں تھے، تم یہاں پر تھے، یہاں کے لیے نہیں تھے، یہاں پر تم کچھ بننے کے لیے آئے تھے، تم بن چکے، اب جاؤ اس جگہ پر کہ جہاں کے لیے تم یہاں کچھ بنے ہو. خوش جاؤ، خوش جاؤ، روتے ہوئے مت جاؤ، خوش جاؤ. آسان نہیں ہے. پہلے وہ اسکول آ رہا تھا تو اپنوں کی جدائی پر آنسو بہا رہا تھا کہ میری ماں مجھے کیوں یہاں پر بھیج رہی. اب یہ اسکول اسے اتنا اچھا لگنے لگا ہے
کہ جب واپس جانے کا وقت آیا تو واپس نہیں جانا چاہتا، لیکن کامیاب وہ ہے کہ جو پہلے اور آخر کو ملا کر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہی معاملہ، اسی مثال پیغمبر اکرم نے جو باقاعدہ جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ جو شہید مطہری نے اس کو ڈرائیو کیا ہے، یہ وہاں سے ڈرائیو کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارا تعلق دنیا کے ساتھ ویسا ہے کہ جیسا کسان کا کھیت کے ساتھ۔ کسان کھیت میں جاتا ہے، جب وہ کھیت میں جاتا ہے تو پہلے مرحلے میں جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے، بظاہر اگر آپ دیکھیں تو سب خراب کر دیا۔ اور کیجئے گا اس مثال کے اوپر، یا لمون ظاہرا من الحیات الدنیا، تم فقط ظاہر کو دیکھتے ہو، اس کے پیچھے بہت کچھ ہے وہ تم کو نظر نہیں آتا۔ اگر ایک انسان شہری زندگی میں کبھی اس نے کھیت نہیں دیکھا، یعنی آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے خود یہ چیزیں زیادہ اس وقت سمجھ میں آئیں کہ جب مجلسوں کی وجہ سے مجھے سفر کرنا پڑا۔ تو کراچی شہر کے اندر کھیت ہم نے کہاں دیکھا؟ شہر کراچی کے اندر کھیت، شہر کراچی کے اندر ٹریفک دیکھا، سڑکیں دیکھی ٹوٹی پھوٹی، مگر بہرحال یہ سب کچھ دیکھا، لیکن بلڈنگیں دیکھیں، کھیت کدھر دیکھا؟ ہوتے ہوں گے ملیر ولیر میں کہیں پر، ہم نے نہیں دیکھا۔ تو ہم نے یہ کھیت ویت کب دیکھے؟ جب مجلسوں کے لیے انٹیریئر کی طرف گئے، پنجاب کی طرف گئے، اچھا کھیت اس کو کہتے ہیں، اسکردو گئے تو وہاں پر بھی کچھ فصلیں وغیرہ دیکھی۔ اگر ایک شہر کا رہنے والا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے آٹا کیسے بنتا ہے، آٹا کیسے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، بازار میں آتا ہے، لے لیتے ہیں ہم لوگ، وہاں جا کر پیسہ دیتے ہیں، خریدتے ہیں، لے آتے ہیں 1 کلو 2 کلو 3 کلو۔ چاول کیسے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، آپ کو کیا پتا، جاؤ جا کر خرید کر لے آؤ۔ بنتا کیسے ہے؟ وہ کھیت میں بنتا ہے۔ کھیت میں کیا؟ اب وہ شہری بابو پہنچا کھیت میں، تو دیکھتے ہیں یہ گاؤں دیہات کے گنوار کیا کرتے ہیں، جاہل، تو چلے ان کے ساتھ اور یہاں پہ جا کر دیکھا، اچھا کیا کرتے ہو؟ کہا گندم اگاتے۔ کہا کیسے اگاتے؟ وہ اپنا پھاوڑا کدالیں لے کر آ گئے اور زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ کہا عجیب بیوقوف، مجھے پہلے ہی معلوم تھا ان سے کچھ حاصل وصول ہونے والا نہیں ہے، جاہل لوگ ہیں، اچھی خاصی زمین تھی، پھاڑ دیا، کھود دیا، خراب کر دیا۔ میں کہہ رہا ہوں گندم کیسے اگتی ہے یہ بتاؤ، یہ سیدھی سادھی صاف زمین تھی، اس کو بھی انہوں نے کھود کے خراب کر دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے پانی ڈال دیا، میں نے کہا دیکھو کیچڑ بنا دیا۔ آپ غور کیجئے گا کہ اگر ایک انسان کو بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہے تو ایز اٹ اپیئر سپرفیشلی اس کے کامنٹس کیا ہوں گے؟ یہی ہوں گے، پہلے زمین کھود کے خراب کر دی، پھر اس کے بعد پانی ڈال کر اس کو کیچڑ بنا دیا، پھر اس کے بعد اس نے اس کے اندر بیج بکھرا دیے، یہ دیکھو صاف ستھرے بیج تھے ان کو بھی گندا کر دیا۔ ہمارے یہاں تو کوئی مٹی کے اندر ہاتھ چلے جائیں تو ہم دھو لیتے ہیں، انہوں نے صاف ستھرے بیج تھے ان کو زمین کے اندر ڈال کے اسی کیچڑ کے اندر خراب کر دیا کہ اس پر کچھ کمی رہ گئی تھی تو اس کے اوپر اس نے کچھ اور کالا کالا ڈال کے، وہ بھائی کالا کالا وہ کھاد ہے، فرٹیلائزر ہے، وہ کہ پتہ نہیں کالا کالا کیا لا کر ڈال دیا۔ یا لمونا ظاہرم من الحیات الدنیا، یہ لوگ صرف اور صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ جس طرح سے اس شہری بابو کو اس کسان کا نہ زمین کا کھودنا سمجھ میں آتا ہے، نہ پانی ڈالنا سمجھ میں آتا ہے، نہ بیج ڈالنا سمجھ میں آتا ہے، نہ فرٹیلائزر ایڈ کرنا سمجھ میں آتا ہے، اگر کوئی ایتھیسٹ ہے تو نہ اسے فجر کی نماز سمجھ میں آئے گی، نہ رمضان کا روزہ سمجھ میں آئے گا، نہ حسین کی عزاداری سمجھ میں آئے گا۔ اس کو ان میں سے کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا، وہ کیوں سمجھے گا؟ جس طرح سے وہ شہری وہ کہتا ہے زمین خراب کر دی، کیچڑ بنا دیا، صاف ستھرے بیج اس کے، لیکن یہ ساری چیزیں وہ کسان کیوں کر رہا ہے؟ ایک اچھے دن کی امید میں، ایک اچھے دن کی امید میں۔ اسے معلوم ہے کہ آج جو میں محنت کر رہا ہوں یہ رزلٹ آج نہیں آئے گا، کل نہیں آئے گا، I will have to wait، مجھے پیشنٹلی انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ وقت آئے گا کہ جب زمین کا سخت جگر اسے چیر کر وہ کونپل باہر آئے گی، اور جب وہ کونپل نظر آئے گی تو اس کے ساتھ ہی کسان کا امید کا سارا سامان اپنے جوبن پر ہوگا، اپنے عروج پر ہوگا، وہ تمام تر چیزیں اس کے چہرے کی جو مسکراہٹ ہے وہ دیدنی ہوگی، وہ اس وقت خوش ہوگا کہ ہاں جو میرے مالک نے عالم تکوین میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی زمین کو اپنے ہل سے جوتتا ہے اور ایک اچھے دن کی امید میں کاشت کرتا ہے
تو زمین سے وہ کوپل برآمد ہوگی، وہ لہلہاتی ہوئی فصل، وہ سبزہ برآمد ہوگا، وہ درخت نظر آئے گا، وہ مجھے نظر آنے لگا۔ آپ نے غور فرمایا؟ اگر اسے اس وعدے پر اطمینان نہ ہو تو نہ وہ انتظار کر سکتا ہے، نہ وہ محنت کر سکتا ہے۔ یہی تو خدا نے کہا تھا کہ وہ دن وہ ہوگا بنصر اللہ ہے کہ اللہ کی مدد کے نتیجے میں یفرح المومنون، کہ مومنین خوشیاں منائیں گے۔ اگر اس دن پر ایمان نہ ہو تو کون سی خوشی اور کون سی مدد، لیکن اگر اس پر ایمان ہو تو انتظار کے ساتھ محنت آج کرو، نتیجہ کچھ عرصے کے بعد تمہیں حاصل ہوگا۔ یہ نتیجہ اسی کو حاصل ہوگا کہ جو اعتبار کے ساتھ انتظار کرنے والا ہے۔ اگر 10 سال بعد کا وعدہ ہے تو 10 سال انتظار کرو، اور اگر اختتام دنیا کا وعدہ ہے تو مہدی کا اختتام دنیا تک انتظار کرو۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ پریزن، یہ دنیا پریزن ہے؟ نہ، بے شک اس دنیا کے آگے جو اگلی دنیا ہے اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس اعتبار سے اگر بعض روایات کے اندر آپ اس کو پریزن کہہ لیں تو وہ ایک کانٹیکسچول انٹرپریٹیشن ہے، لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ کہیں کہ نہیں بس اور بس یہ دنیا زندان کی طرح سے، جس طرح سے طوطے کو پنجرے میں ڈال دیا گیا، نہ، اسلام اس کو بائی نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے غلط۔ اگر کوئی کہے دنیا ہی سب کچھ ہے، اسلام کہتا ہے غلط، یہ بھی غلط وہ بھی غلط۔ جس طرح سے اسکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے اور جس طریقے سے کھیت کسان کے لیے ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے تمہارے لیے دنیا ہے۔ تیسری تعبیر خود مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اسی تیسرے کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے مولا فرماتے ہیں متجر اولیاء اللہ، یہ دنیا متجر ہے۔ متجر کا مطلب